بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب القسامہ۔ قسامہ قاف کے زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ قسامت ہے۔ قسامہ کا معنی ہے قسم کھانا، اور اصطلاح شرع میں اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اگر کسی آبادی یا کسی محلے میں یا کسی آبادی یا کسی محلے کے قریب کوئی مقتول پایا جائے، کسی شخص کی لاش ملے اور قاتل کا علم نہ ہو، اس کا قاتل معلوم نہ ہو کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، تو حکومت وقت واقعات کی تحقیق کرے گی۔ اگر قاتل کا پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، اگر قاتل کا پتہ نہ چلے تو اس آبادی یا اس محلے کے باشندوں میں سے 50 آدمیوں سے قسم لی جائے گی جن پر شک ہو، یعنی 50 آدمی ایسے مقرر کیے جائیں گے جن پر شک بنتا ہو کہ شاید انہوں نے قتل کیا ہو، تو ان 50 آدمیوں سے قسم لی جائے گی، اور وہ اس طرح قسم کھائیں گے کہ اللہ کی قسم کہ میں نے اس آدمی کو قتل نہیں کیا اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں۔ اس طرح اگر وہ 50 لوگ قسم کھا لے تو ٹھیک، اگر قسم نہ کھائے تو پھر ان پر دیت واجب ہوگی سب پر، اور اگر قسم کھا بھی لے تب بھی اس اہل محلہ اور آبادی کے تمام لوگوں پر کیا ہوگی؟ دیت لازم ہوگی۔ لیکن باب القسامہ میں جو ہے اگر قسم سے انکار کر دے تب بھی قصاص واجب نہیں ہوتا، دیت ہی واجب ہوتی ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ شوافع اور اسی طرح حنابلہ کا یہ مسلک ہے کہ قسامت کا مفہوم یہ ہے کہ جس آبادی اور محلے میں یا جس آبادی اور محلے کے قریب کوئی لاش پائی گئی، اگر اس کے باشندوں اور مقتول کے درمیان کوئی دشمنی پہلے سے تھی، یعنی کوئی ایسی علامت موجود تھی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ شاید اس محلے یا اس آبادی والوں نے اس کو قتل کیا ہوگا، تو پھر مقتول کے ورثاء سے قسم لی جائے گی کہ مقتول کے ورثاء قسم کھائیں گے کہ اللہ کی قسم انہی لوگوں نے ہمارے جو مقتول ہے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اگر ورثاء جو ہے وہ قسم سے انکار کر لے تو پھر اس آبادی یا محلے کے لوگوں سے قسم لی جائے گی۔ تو جس طرح ہم نے کہا کہ قسامت میں دیت واجب ہوتی ہے، قصاص واجب نہیں ہوتا، اگرچہ قتل عمد ہی کا دعویٰ کیوں نہ ہو۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسامت میں اگر قتل عمد کا دعویٰ ہو اور وہ قسم سے انکار کر دے آبادی والے یا محلے والے، تو پھر تو قصاص لی جائے گی، قصاص لیا جائے گا، اور اگر وہ قسم کھا لے تو پھر یہ ہے کہ پھر تو دیت ہوگی۔ لیکن اگر قتل خطا وغیرہ کا دعویٰ ہو تو پھر ایسی صورت میں دیت ہی ہوگی، قصاص نہیں ہوگا۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں قسامت میں بھی قصاص واجب ہوتا ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک قصاص واجب نہیں ہوتا۔ یہ خلاصہ ہے اس باب کا۔ ابھی آپ اس باب کی حدیثیں دیکھیں، فصل ثالث میں جو ہے ہماری حدیث آئے گی جس میں جو ہمارا مسلک ہم نے بیان کیا اس مسلک کے مطابق ہوگی وہ حدیث، اور اسی طرح شوافع کے دلائل بھی اس میں آئیں گے، ذکر ہوں گے، یعنی ان کے مسلک کے مطابق بھی جو دلیل ہے وہ بھی اس باب میں آ جائے گی۔ تو ہم نے آخری حدیث کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے پہلے والی حدیث کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال مرجحات الگ الگ ہے، اس وجہ سے احناف کے نزدیک یہی راجح ہیں کہ بستی اور محلے والوں کو قسم دی جائے گی، کیونکہ مقتول کے ورثاء کو قسم دینے کا کوئی معنی، کوئی مفہوم نہیں بنتا، واضح نہیں ہوتا، اس لیے کہ بندہ بھی ان کا مرا ہے اور قسم بھی ان سے لی جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وسہل بن ابی حسمہ، اور سہل بن ابی حسمہ، انہما حدثا، ان دونوں حضرات سے روایت ہے، یہ دونوں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان عبداللہ بن سہل ومحیصۃ بنت مسعود اتیا خیبر فتفرقا فی النخل، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ
بنت محیصہ بن مسعود، یہ دونوں حضرات خیبر آئے، یعنی ایک دن چلتے چلتے سیر کرتے ہوئے یہ خیبر پہنچے، دونوں کھجور کے درختوں میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ فتفرقا فی النخل، دونوں کھجور کے درختوں میں، یعنی کھجور کے باغات تھے مختلف، تو اس میں چلتے چلتے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ فقتل عبداللہ بن سہل، تو عبداللہ بن سہل کو کسی نے قتل کر دیا، یعنی وہ قتل ہو گئے وہاں باغ میں، ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ فجاء عبد الرحمن بن سہل وحویسہ ومحیسہ ابن مسعود، تو عبد الرحمن بن سہل یعنی ان کے بھائی، مقتول کے بھائی عبد الرحمن بن سہل آئے، اور حویسہ اور محیسہ جو کہ دونوں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں بھی آئے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ یہ تین حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ ایک تو ان کے ساتھ تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیٹا، تو دوسرا بھی پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پاس حاضر ہوا، اور مقتول کا بھائی آیا۔ فتکلموا فی امر صاحبہم، تو انہوں نے اپنے مقتول کے بارے میں نبی علیہ السلام سے بات کی۔ فبدا عبد الرحمن وکان اصغر القوم، تو عبد الرحمن نے گفتگو کی ابتدا کی، جو کہ مقتول کے حقیقی بھائی تھے، اور تینوں میں سب سے چھوٹے تھے، یعنی یہ تین حضرات جو ہیں ان میں سب سے چھوٹے وہ تھے، وکان اصغر القوم، یعنی ان تینوں میں سب سے چھوٹے وہ تھے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کبر الکبری، بڑے کی بڑائی کو ملحوظ خاطر رکھو، یعنی بڑے کو عزت دو، یعنی بڑا بات کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے کی مجلسوں میں ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں اگر بڑے خود اجازت دے کسی بات کی تو پھر یہ ہے، یا کوئی سوال پوچھے تو پھر اس کا جواب دینا چاہیے، ویسے جو ہے بڑوں کو بات کرنی دینی چاہیے۔ قال یحییٰ بن سعید یعنی لیلی الکلام اکبر، یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی تم میں سے جو شخص بڑا ہے اس کو گفتگو کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سے جو بڑا ہے یعنی اس کو گفتگو کی ابتدا کرنی چاہیے۔ تو یہ جو یحییٰ بن سعید یہ اس حدیث کے راوی ہے۔ فتکلموا، تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ بڑے سے بڑے کو عزت دو۔ فتکلموا، تو پھر انہوں نے بات کی، یعنی اپنے ساتھی کے بارے میں جو مقتول تھا اس کے بارے میں بات کی کہ اس طرح ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا استحقوا قتیلکم، استحقوا قتیلکم یعنی تم اپنے مقتول کے قصاص کے مستحق ہو، یعنی آپ کو قصاص ملے گا، تم ان کے قصاص کے مستحق ہو۔ او قال صاحبکم، یا یہ فرمایا او قال صاحبکم قتیلکم، یا صاحبکم فرمایا کہ تم مستحق ہو اپنے قتیل کے قصاص کے، یا اپنے ساتھی کے قصاص کے۔ بإیمان 50 منکم، تو اپنے ساتھی کے قتل کی وجہ سے تم 50 لوگوں سے قسم لینے کے مستحق ہو، یعنی 50 لوگوں سے قسم لی جائے گی۔ تو استحق قتیلکم او صاحبکم بإیمان 50 منکم، فرمایا کہ تم میں سے اگر 50 آدمی قسم کھائے تو تم اپنے ساتھی یا اپنے مقتول کے قصاص کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور مالکیہ کا جو مسلک ہے کہ مقتول کے ورثاء قسم کھائیں گے، تو وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم میں سے اگر 50 آدمی کسی پر قسم کھا لے
کہ اسی شخص نے قتل کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ تم قصاص میں شخص کو قتل کر سکتے ہو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ بھی صحیح سے استدلال کرتے ہیں کہ قصاص میں دوسرے کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن باقی تمام ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ قسم کھانے سے دیت ان پر لازم ہو جائے گی، اس آبادی والے پر یا ان محلے والوں پر قصاص لازم نہیں ہوگا۔ قالو یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ امر لم نرہ، یہ تو ایسی بات ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا، یعنی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ان کو قتل کرتے ہوئے، تو ہم کسی کے بارے میں کیسے قسم کھائے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فتبرئکم یہود فی ایمان 50 منہم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم کو یہودی بری کریں گے کہ ان میں سے 50 آدمی قسم کھا لے۔ کس چیز سے بری کر دیں گے؟ یعنی تمہارے شبے سے کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، اس شبے کو جب یہودی میں سے، کیونکہ خیبر میں تمام یہود رہتے تھے، تو یہود میں سے اگر 50 آدمی قسم کھا لے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے تو پھر تمہارا یہ شبہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مقتول کے ورثاء قسم کھائیں گے، پھر جو ہے جہاں پر وہ پایا گیا جس آبادی یا محلے میں، وہ لوگ ان میں سے 50 آدمی قسم کھائیں گے۔ تو فرمایا کہ پھر یہودی میں سے 50 لوگ قسم کھائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو یہ تینوں حضرات کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، قوم کفار، وہ تو کافر لوگ ہیں، وہ تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہیں، ان کے لیے قسم کھانے میں کیا حرج ہے؟ ففداهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہودی لوگ ہیں، ان کی قسم کا کیا اعتبار ہے؟ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثاء کو اپنی طرف سے خون بہا ادا کر دیا، یعنی وہ اس پر بھی راضی نہیں تھے کہ یہود قسم کھائے، اور خود تو وہ قسم کھا نہیں سکتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے مقتول کی جو دیت تھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے تحلفون 50 یمینا وتستحقون قاتلکم او صاحبکم، فرمایا کہ تم میں سے 50 آدمی قسم کھائیں گے، اور اس قسم کھانے کی وجہ سے تم لوگ اپنے قاتل کے مستحق بن جاؤ گے، یعنی اس سے قصاص لینے کے مستحق بن جاؤ گے، اور صاحبکم، یا اپنے ساتھی کے قتل کے مستحق بن جاؤ گے۔ فوداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندی بمئۃ ناقۃ، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف سے 50 اونٹ دیت میں ادا کیے، یعنی اپنی طرف سے نبی علیہ السلام نے ان کے مقتول کی دیت ادا کی۔ متفق علیہ، وہذا باب خالی عن الفصل الثانی، اور فرماتے ہیں کہ یہ باب جو ہے یہ فصل ثانی سے خالی ہے، یعنی اس باب میں فصل ثانی موجود نہیں ہے، صرف باب اول اور باب ثالث سے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ ان رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اصبح رجل من الانصار مقتولا بخیبر، ایک شخص خیبر میں مقتول پایا گیا، یعنی اس کی لاش ملی۔ انصار میں سے ایک شخص، یہ وہی شخص ہے یعنی عبداللہ بن سہل جو انصاری تھے، تو فرماتے ہیں وہ مقتول پائے گئے خیبر میں، یعنی خیبر میں ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ فانطلق اولیاؤہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ورثاء نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فذکروا ذلک لہ، تو انہوں نے یہ تمام قصہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الکم شاہدان یشہدان علی قاتل صاحبکم، کیا تمہارے پاس 2 گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ تمہارے مقتول کو کس نے قتل کیا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ لم یکن، نہیں ہے، ثم احد من المسلمین، تو کہنے لگے کہ لم یکن، گواہ تو نہیں ہے، ثم احد من المسلمین، اور وہاں پر کوئی مسلمان موجود نہیں تھا، یعنی جب وہ قتل ہوئے تو وہاں پر کوئی مسلمان موجود نہیں تھا، یہودی ہی تھے سارے۔ وانما هم یہود، اور وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ سارے کے سارے یہودی تھے۔ وقد یجترئون علی اعظم من ھذا، اور وہ لوگ تو اس سے بڑی چیزوں پر جرت سے پیش آتے ہیں،
یعنی وہ تو قسم سے بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یعنی انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، اللہ کے کلام میں تحریف کر دی، کلام الہی کی صراحتاً اور واضح طور پر ان کی سرکشی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام سے منہ پھیرتے ہیں، تو وہ لوگ تمام کے تمام وہ لوگ موجود تھے، تو ان کی گواہی کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاختاروا منہم 50 فاستحلفوہم، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو ان میں 50 آدمیوں کو منتخب کر لو اور ان سے قسم لو۔ فابو، تو مقتول کے ورثاء نے یہودیوں سے قسم لینے سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ مکار اور جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، رب العالمین کے نام کی توہین کریں گے، اس وجہ سے انہوں نے قسم لینے سے انکار کر دیا۔ جب قسم لینے سے انکار کر دیا، فودعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عنده، تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنی طرف سے ان کے مقتول کی دیت ادا کی۔ رواہ ابو داؤد۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آبادی یا محلے والے قسم کھا لے تو وہ دیت سے بھی اور قصاص سے بھی بری ہے، لیکن اگر وہ قسم نہ کھائے تو پھر ان پر دیت واجب ہے، اور امام مالک کے نزدیک اگر قتل عمد کا دعویٰ ہے تو قصاص بھی دیا جا سکتا ہے۔ باب قتل اہل الردۃ والسعادۃ بالفساد، یہ باب ہے مرتدوں اور فساد برپا کرنے والوں کو قتل کر دینے کے بیان میں۔ باب قتل اہل الردۃ والسعادۃ بالفساد، یعنی مرتدوں اور فساد برپا کرنے والے لوگوں کو قتل کر دینے کے بیان میں، یعنی ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، یعنی حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے۔ عام بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، بلکہ اسلامی مملکت اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں ایسے لوگوں کو قتل کر دے جو فساد برپا کرتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ ان اکرمۃ، اچھا اس سے پہلے مرتد سمجھ لیں، مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے، یعنی اسلام سے انکار کر دے، کافر ہو جائے، پہلے مسلمان تھا پھر دوبارہ کافر ہو گیا، اب کافر ہونے کے بعد اس کے جو شک شبہات ہے اس کو دور کیا جائے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے شک شبہات کو دور کیا جائے، لیکن یہ شک شبہات دور کرنا مستحب ہے، حکومت پر واجب نہیں ہے، مسلمانوں پر واجب اور ضروری نہیں ہے، تو مستحب یہ ہے کہ علماء اس کے شک و شبہات کو دور کرے۔ تو اگر شک و شبہات دور ہو جائے، واپس اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسلام قبول نہ کرے یا اس کے شک و شبے کو دور نہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں بھی جب اس نے اسلام سے انکار کیا تو شک شبہ دور کرنا تو خیر مستحب ہے، استحباب کے درجے میں ہے، تو وہ دور کرنا چاہیے، لیکن اگر نہ کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ مرتد ہو جائے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے، قید کرنے کے بعد 3 دن کی مہلت اس کو دی جائے کہ 3 دن وہ قید خانے میں قید رہے، 3 دن تک اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر دوبارہ اسلام قبول نہ کرے، وہ اسی طرح کفر پر ہی رہے، تو پھر اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے، کیونکہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ اور فساد برپا کرنے والے سے وہ لوگ مراد ہے جو زمین میں قتل و غارت فساد کرتے ہیں، ڈاکہ زنی، راہ زنی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور عام لوگ جو ذمی لوگ ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، ویزے کے ذریعے سے اور ٹیکس پے کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ان لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو بھی آپ حدیث کو دیکھیں، الفصل الاول، پہلی فصل، عن اکرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال،
اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اوتیا علی بزنادقہ فاحرقہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندیق لوگ لائے گئے، یعنی جو اسلام سے پھر چکے تھے، یعنی خوارج مراد ہے، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ زندیق اس کو کہتے ہیں جو اس کے عقائد تو سارے کفریہ ہو، جیسے کہ قادیانی ہے، شیعہ ہے، روافظ ہے، کہ ان کے عقائد سارے کفریہ ہو لیکن اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرے اور خود اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو یہ زندیق ہے۔ تو اسی طرح خوارج بھی تھے کہ ان کے عقائد سارے کفریہ تھے لیکن اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زندیق لوگ پکڑ کے لائے گئے، یعنی خوارج لائے گئے، فاحرقہم، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا دیا، آگ لگا دی۔ فبلغ ذلك ابن عباس، تو یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، فقال، تو وہ کہنے لگے، لو كنت انا لم احرقهم لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کہنے لگے اگر میں ہوتا تو میں ان کو نہ جلاتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو تم عذاب نہ دو، یعنی آگ کے ساتھ جلانے کا جو عذاب ہے وہ جہنم میں رب العالمین دیں گے لوگوں کو، تو تم ایسا عذاب نہ دو جو رب العالمین دیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، رواہ البخاری، لیکن میں ان کو قتل کرتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان کی حدیث ہے کہ من بدل دینہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے یعنی اسلام سے پھر جائے، فاقتلوہ، تو اس کو قتل کرو، رواہ البخاری۔ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النار لا يعذب بها الا اللہ، آگ جو ہے اس کے ذریعے صرف رب العالمین عذاب دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا آدمی عذاب نہ دے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے کہ سیخرج قوم فی آخر الزمان حداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریۃ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب آخری زمانے میں، یعنی ان قریب اس زمانے کے آخر میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب اس زمانے کے آخر میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، حداث الاسنان، جو نوجوان ہوں گے، سفہاء الاحلام، ہلکی عقل والے ہوں گے، یعنی موٹے دماغ والے ہوں گے، بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یقولون من خیر قول البریہ، لوگوں کی اچھی باتیں بیان کریں گے، یعنی اچھی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کی ایمان صرف گلے تک ہوگا، دل میں ان کا ایمان نہیں ہوگا، دل ایمان سے خالی ہوگا، صرف اوپر سے باتیں کریں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح تیر کوہان سے وہ دین سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر جو ہے وہ شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یعنی وہ امام وقت کی اطاعت نہیں کریں گے، اسلام کی جو صحیح احکامات ہے، جو جمہور کے مسالک ہے، صحابہ کا جو مسلک ہے، ان کے خلاف وہ چلیں گے،
اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، خود بھی دین سے نکلیں گے اور لوگوں کو بھی دین سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ان کی باتیں سنی جائے تو باتیں بہت اچھی کریں گے، لیکن اس کے پس پردہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، دعوے ان کے سارے باطل ہوں گے، لیکن زبان پر چکنی چپٹی باتیں کریں گے وہ۔ تو آج کل بھی جتنے فرق باطلہ ہے یہ زبان کے لحاظ سے بڑے نرم ہوتے ہیں اور لوگوں کو ورغلانے میں ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے، لیکن جہاں تک ایمان کی اور عمل صالح کی بات آتی ہے وہاں پر یہ لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح خوارج بھی تھے، تو یہ خوارج کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور یہ خوارج کے بارے میں خاص نہیں ہے، جو باقی ابھی تک جو فرق باطلہ آ رہے ہیں ان سب پر یہ حدیث فٹ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح تیر جو ہے وہ شکار سے نکل جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا لَقِيتُمُوهُمْ، تم جہاں بھی ان سے ملو، یعنی وہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے، فَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ ان کے قتل کرنے میں اس شخص کو اجر ملے گا قیامت کے دن جو اس کو قتل کرے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن شخص کو اجر ملے گا جو اس کو قتل کرے گا، اس لیے ان کو قتل کرو۔ متفق علیہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون امتی فرقتین فیخرج من بینہما مارقۃ یلی قتلہم اولاہم بالحق۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دو فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان دونوں فرقوں میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو حق کی اطاعت سے نکلنے والی ہوگی، اس جماعت کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی ذمہ داری ان دونوں فرقوں میں سے وہ شخص پورا کرے گا جو زیادہ قریب ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے، لیکن ان کے درمیان سے خوارج نکل آئے، اور خوارج دونوں کو کافر کہتے تھے، ان کو بھی کافر کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوگی کہ میری امت دو فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان کے درمیان سے جو ہے اور لوگ نکل آئیں گے، تو ان کو قتل وہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی اس جھگڑے میں جو حق کے قریب ہوگا تو وہ ان کو قتل کرے گا۔ تو پھر ان کو قتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مطابق زیادہ حق پر تھے، اس لیے دونوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ان کا اجتہاد درست تھا۔ لیکن ہمارے نزدیک آپ شرح قائد میں پڑھ لیں گے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اجتہاد اگر غلط بھی ہو تب بھی ایک اجر ملتا ہے، تو انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق کام درست کیا، لیکن ان کا اجتہاد درست نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد جو تھا وہ درست تھا، تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جھگڑے میں حق پر تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حق پر مانتے ہیں، لیکن وہ بات درست نہیں ہے، بلکہ احادیث سے اور آثار صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے۔ تو یہ جو لوگ باہر نکلیں گے دو فرقوں کے درمیان سے، دو گروہ کے درمیان سے، ان سے مراد خوارج ہے۔ وعن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم بعض کی گردنیں مارو، یعنی تم آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دو، یعنی میرے بعد کافر نہ ہونا کہ کافر ہو کر تم ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جاؤ گے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا التقى المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما في جرف الجہنم، فرمایا کہ جب دو مسلمان جھگڑ پڑے اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر اسلحہ اٹھا لے تو وہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ فاذا قتل احدهما صاحبه دخلاها جميعا، فرمایا اگر ان میں سے کوئی ساتھی دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ
انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت جریر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل تقل مسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنے تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے، یعنی جھگڑا کرے، یعنی اسلحے کے ساتھ جھگڑا کرے، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور جو قتل ہوا ہے، دونوں جہنم میں ہوں گے۔ قلت ھذا القاتل، تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا گناہ ہے؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن دوسرے کا وار پہلے چل گیا تو اس لیے یہ قتل ہو گیا، وگرنہ قتل کے ارادہ تو اس نے بھی پورا کیا تھا اور اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کا وار نہیں چلا، دوسرے کا وار چل گیا۔ تو اصل میں تو اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، تو اگر اس کا وار پہلے چلتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ قتل ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ دونوں جہنم میں ہوں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ دونوں قتل نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی قتل ہوگا، تو لہٰذا جس کا وار پہلے چلا اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اگر اس کا وار نہ چلتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا، اس وجہ سے دونوں جہنم میں ہوں گے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفر من عقل فاسلموا، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس قبیلہ عقل کے کچھ لوگ آئے اور اسلام قبول کیا۔ فاشتووا المدینہ، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو صحیح نہیں آئی، یعنی مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ لوگ بیمار ہو گئے۔ فامرہم ان یأتوا ابل الصدقہ، تو نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ صدقے کے اونٹوں کے پاس جائے، یعنی جو بیت المال میں صدقے کے اونٹ تھے ان کے پاس جائے۔ فیشربوا من ابوالہا والبانہا، اور ان اونٹوں کا پیشاب پیے اور ان کا دودھ پیے۔ ففعلوا، تو انہوں نے ایسا کیا۔ فصحوا، تو اس اونٹ پینے سے، اس اونٹ اور دودھ اور پیشاب پینے سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ ساری حدیث آپ ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں اور اس سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ بھی، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ فرتدوا، تو جب ٹھیک ہوئے تو وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ وقتلوا رعاتہا واستاقوا الابل، تو ان لوگوں نے چرواہوں کو مار ڈالا اور اونٹ جو صدقے کے اونٹ تھے وہ اپنے پاس اپنے ساتھ ہانک کر لے گئے، یعنی اونٹ اپنے ساتھ لے گئے اور چرواہوں کو مار ڈالا۔ فبعث فی آثارہم، تو نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے صحابہ کو بھیجا۔ فاتا بہم، فوتی بہم، تو ان کو لایا گیا۔ فقطع ایدیہم وارجلہم وسمل اعینہم ثم لم یحسمہم حتی ماتوا، تو نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے جب کچھ لوگوں کو بھیجا، وہ پکڑ کر لائے، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو گرم تیل میں نہ داغا جائے، یعنی تاکہ ان کا خون بند نہ ہو، خون بہتا رہے اسی طرح۔ حتی ماتوا، یہاں تک کہ خون بہنے سے اور یہ تڑپ تڑپ کے یہ لوگ مر جائے۔ تو ان کو یہ سخت سزا اس لیے دی، ایک تو وہ مرتد ہو گئے تھے جس سے وہ قتل کے مستحق تھے، دوسرے انہوں نے عام لوگوں کو قتل کر دیا، چرواہوں کو قتل کر دیا اور صدقے کے اونٹ بھی بہا کر لے گئے۔ اسلامی بیت المال کو سے بھی کیا کر لی، انہوں نے چوری کی اور راہزنی کی، اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی۔ تو انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا اور مرتد بھی ہو گئے، تو ان تمام جرائم کی نبی علیہ السلام نے پھر ان کو یہ سزا دی۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے کہ فَاسْمُرُوا أَعْيُنَهُمْ، کہ ان کی آنکھوں میں لوہے کے گرم سلاخیں اتارو، یعنی گرم سلاخوں سے ان کی آنکھوں میں اتارو اور سے ان کی آنکھ اس طرح پھوڑ دو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارا بمسامیر فاحمیت، نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں کہ نبی علیہ السلام نے بمسامیر فاحمیت حکم دیا کہ سریا وغیرہ کو گرم کیا جائے
فَكَحَلَهُمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے سے ان کی آنکھ پھوڑ دی جائے. وَطَرَحَهُمْ بِالْحُرَّةِ، اور ان کو حرہ میں چھوڑ دیا جائے. حرہ ایک جگہ کا نام ہے جو پتھریلی زمین ہے، وہاں پر ان کو چھوڑ دیا جائے. یستسقون فما یسقون حتی ماتوا، اور وہ پانی مانگتے رہے تو ان کو پانی نہ دیا جائے یہاں تک کہ اڑیا رگڑ رگڑ کر مر جائے. متفق علیہ. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحثنا علی الصدقۃ وینہانا عن المثلۃ. نبی علیہ السلام ہمیں صدقہ کرنے پر ابھارتے تھے، یعنی صدقہ دیا کرو، اور ہمیں مثلا کرنے سے منع کرتے تھے، یعنی اگر کسی دشمن کو تم قتل کر دو تو اس کے کان، ناک، آنکھیں اور ہاتھ وغیرہ نہ کاٹو، بلکہ جہاد میں ایسا ہوتا تھا کہ قتل ہو جائے کوئی تو پھر اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، یعنی انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھو. جہاد کا حکم رب العالمین نے دیا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں کی توہین کی جائے. رواہ النسائی عن انس. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں. فانطلق لحاجته فرأيناه حمر معها فرخان. تو جب نبی علیہ السلام کو ایک موقع پر قضاء حاجت ایک موقع پر نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک حمرے کو دیکھا جس کے ساتھ 2 بچے تھے. یعنی یہ چھوٹا پرندہ ہے، تو چھوٹا پرندہ تھا جس کے پاس ساتھ 2 بچے تھے. فاخذنا فریخیہا، تو ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے. فجاءت الحمرہ، تو حمرہ یعنی وہ پرندہ آیا. فجعلت تفرشا، وہ پرندہ آیا اور اپنے بچوں کی گرفتاری پر احتجاج شروع کیا، یعنی اس نے اپنے پر پھڑپھڑانا شروع کیے کہ بچوں کو کیوں پکڑا ہے. فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ پھڑپھڑا رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، تو اسی موقع پر نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من فجع هذه بولدها، کس نے اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے، یعنی اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے. ردوها ولدها الیہا، اس کے بچوں کو اس کے حوالے کرو. ورآ قریۃ نمل قد حرقناها، اور نبی علیہ السلام نے کچھ چونٹیوں کو دیکھا جن چونٹیوں کو ہم نے جلا دیا تھا. قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من حرق هذه، کس نے ان چونٹیوں کو جلایا ہے، یعنی چونٹیاں بہت زیادہ تھی تو ہم نے وہاں آگ لگا دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کس نے جلایا ہے. فقلنا نحن، تو ہم نے کہا کہ ہم نے جلایا ہے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار، فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگ کے ذریعے سے کسی کو عذاب دے، کسی کو تکلیف پہنچائے، سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے، یعنی آگ کے رب کے، یعنی رب العالمین کو اختیار ہے کہ آگ کا عذاب کسی کو دے، کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے. رواہ ابو داؤد. اور ابی سعید الخدری، ابی سعید الخدری وانس بن مالک، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ دونوں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی اختلاف وفرقۃ قوم، فرمایا کہ ان قریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہوگا. قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، ایک ایسی قوم ہوگی جو باتیں تو بہت اچھی کریں گی اور کام بہت برے کریں گی، یعنی باتیں تو ان کی اچھی ہوں گی لیکن کام بہت برے ہوں گے. یقرؤون القرآن لا یجاوز
تراقیہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکلیں گے، یعنی دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے شکار کے اندر داخل ہوتا ہے پھر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اس طرح جن لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ کفر سے اسلام میں داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائیں گے، تو یہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے. لا یرجعون حتی یرتد، لا یرجعون حتی یرتد السهم علی فوقہ، وہ اس وقت تک دین میں واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ وہ تیر واپس اپنی جگہ پر نہ آ جائے. یعنی تیر کو اگر پھینک دیا جائے تو شکار سے نکل کر واپس شکار کے اندر نہیں آتا. تو اگر یعنی بتانا یہ ہے کہ جس طرح تیر کا واپس آنا ناممکن ہے، اس طرح ان لوگوں کا بھی دین میں واپس آنا ناممکن ہوگا. ہم شر الخلق والخلیفہ طوبی لمن قتلہم، فرمایا کہ وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے. ہم شر الخلق والخلیقہ، وہ مخلوق اور جانوروں میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے، یعنی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے. طوبی لمن قتلہم، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کرے. وقتلوہ وقتلوہ یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منا فی شیء من قاتلہم، اس شخص کی خوشخبری ہے جو ان کو قتل کر دے. وہ قتلوہ، یا وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دے، یعنی ان سے جنگ کرے. اگر ان کو قتل کر دے تب بھی اس کے لیے خوشخبری ہے، اگر وہ لوگ اس کو قتل کر دے تب بھی اس کے لیے خوشخبری ہے. یدعون الی کتاب اللہ، وہ لوگ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. ولیسوا منا فی شیء، لیکن وہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ اپنے معنی قرآن سے نکالیں گے، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تشریح کریں گے، تو ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ظاہری دعووں پر نہ جایا جائے، اس لیے کہ وہ دعوے بہت اچھے کریں گے لیکن کام ان کے بہت برے ہوں گے. من قاتلہم کان اولی باللہ منہم، جو ان کو قتل کرے وہ اللہ کے نزدیک باقی مخلوق سے سب سے بہتر انسان ہوگا. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ما سیماہم، قال تحلیق، تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ان کی کیا نشانی ہوگی، یعنی ہم ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تحلیق، ان کے سر جو ہے وہ گنجے ہوں گے، یعنی حلق کروائیں گے اپنے سر کے بال وہ منڈوائیں گے وہ لوگ. تو خوارج بھی اپنے سر کے بال منڈواتے تھے، تو اس لیے سر کے بالوں کو منڈوانا جو ہے اس کو بعض علماء نے بلا ضرورت جو ہے جائز قرار نہیں دیا ہے کہ یہ خوارج کی اور اللہ کے دشمنوں کی نشانی ہے، اس لیے بال بڑے رکھنے چاہیے. اور اگر بڑے میں تکلیف ہوتی ہو یا اس کا سنبھال نہیں سکتا تو پھر یہ ہے کہ جتنے انسان کو عام طور پر رکھ سکتا ہے اتنے رکھے، لیکن منڈوانے سے پرہیز کرے. حالانکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ سر منڈوانا جو ہے وہ سنت ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ سر منڈوایا، وہ بھی حج کے موقع پر، اور عمرے میں بھی نبی علیہ السلام قصر کرتے تھے، یعنی بال کاٹ دیتے تھے، منڈواتے نہیں تھے. یا بعض مرتبہ عمرے میں نبی علیہ السلام نے سر منڈوایا ہے، تو ایک دو مرتبہ ہی زندگی میں ایسا کیا. باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ سر اس لیے منڈواتے تھے کہ وہ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں، یا سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ بلکہ ہدایہ میں بھی گزرے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے منڈواتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بال کے نیچے جو ہر بال کو غسل میں دھونا چاہیے تاکہ اس تک پانی پہنچ جائے. اگر کسی کا کوئی بال خشک رہ گیا تو اس کو یہ عذاب ہوگا. تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بال منڈواتے تھے تاکہ غسل کرنے میں جو ہے کوئی بال خشک رہ نہ جائے، کیونکہ سر تک پانی عام طور پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جب بال ہو تو اس میں پہنچانا مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ اس ڈر کی وجہ سے منڈواتے تھے، سنت سمجھ کر نہیں منڈواتے تھے.
تو سنت نہیں ہے، باقی کسی اور وجہ سے اگر کوئی منڈوائے کسی عذر کی وجہ سے تو جائز ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الا باحدى ثلاث۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر تین وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ۔ زنا بعد احسان فانه یجرم، احسان کے بعد زنا کرے، یعنی شادی کے بعد شادی شدہ ہو اور پاک دامن ہو، اس کے باوجود وہ زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر اس کو قتل کیا جائے گا۔ ورجل خرج محاربا باللہ ورسولہ فإنہ یقتل، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے نکل پڑے، اس سے مرتد بھی مراد ہے، اس سے وہ لوگ بھی مراد ہے جو راہزنی کرتے ہیں، ڈاکہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو ان کو قتل کرنا، فإنہ یقتل تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا، اور یسلب یا ان کو سولی چڑھایا جائے گا، اور ینفا من الارض یا ان سے مال لے کر ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور یقتل نفسا فیقتل بها، یا کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو ان تین وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حدثنا اصحاب محمد، ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ نے حدیث بیان کی، انہم کانوا یسیرون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنام رجل منہم، کہ وہ صحابہ جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ سیر کے لیے نکلے، فنام رجل منہم تو ایک صحابی ان میں سے سو گیا، فانطلق بعضهم الى حبل معه، تو ایک شخص جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہم نے تو ایک شخص سو گیا، فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع، تو ایک دوسرا شخص اس سونے والے کے پاس سے گزرا، تو جب سونے والے کے پاس سے گزرا تو وہ اٹھا اور ڈر گیا، تو وہ سونے والا جو ہے اس سے ڈر گیا، یعنی وہ سونے والے نے جب اس کو دیکھا تو وہ سمجھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں رسی تھی تو وہ سمجھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے ہے، تو وہ اس سے ڈر گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمسلم ان یروع مسلما، فرمایا کسی مسلمان کو یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے، تو آپ کو اس طرح رسی لے کر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، اس سے وہ ڈر گیا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈرائے یا کوئی ایسا فعل کرے جس سے کوئی دوسرا آدمی خود بخود ڈر جائے، تو اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ رواہ ابو داؤد۔ مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں ہے۔ وعن ابی الدرداء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کہ من اخذ ارضا بجزیتها فقد استقال ہجرته، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی جزیہ والی زمین کو خریدا، اس نے اپنی ہجرت کو توڑ دیا، فقد استقال ہجرتہ، اس نے اپنی ہجرت کو توڑ دیا، یعنی جزیہ والی زمین کو خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کا وہ ٹیکس کی زمین ہے بیت المال کی، اس سے بیت المال میں پیسہ آتا ہے اور وہ غرباء میں تقسیم ہوتا ہے، تو وہ غریبوں کا حق ہے، اس کو بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ ومن نزع صغار کافر من عنقه فجعله فی عنقه، اور جس نے کافر کی ذلت کی اس کی گردن سے نکال کر، یعنی اور ومن نزع صغار کافر من عنقه فجعله فی عنقه، اس وجہ سے کہ اس نے کافر کی گردن سے یہ ذلت نکال دی اور اپنے گردن میں ڈال دی،
اس لیے کہ جو جزیے اور ٹیکس کی زمین ہوتی ہے کافروں کے پاس تو اس سے ہمیشہ ٹیکس آتا ہے، تو کافر اس کا ٹیکس دیتے ہیں. اگر کوئی مسلمان اس کو خرید لے تو مسلمان بھی پھر اسی زمین کا ٹیکس دے گا. تو نبی علیہ السلام نے تو پہلے وہ زمین خریدنے سے منع فرمایا کہ کافروں سے زمین نہ خریدی جائے تاکہ وہ خود اس کا ٹیکس دے، کیونکہ مسلمانوں سے ٹیکس لینا مناسب نہیں ہے. اگر کوئی خرید لے تو ایک تو اس نے اپنی ہجرت توڑ دی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ذلت جو کافر پر تھی کہ وہ ٹیکس پے کرتا تھا، ٹیکس ادا کرتا تھا اس زمین کا، تو اب یہ ٹیکس اس کا پے کرے گا، ٹیکس ادا کرے گا، تو یہ ذلت اس کے گلے میں پڑ گئی. فقط ول الاسلام ظہرہ، اور ایسے شخص نے اسلام کو پس سے پش ڈال دیا ہے. تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے اتنی سخت وعیدیں بیان کی ہے. باقی کون سی زمینیں جو ہے وہ جزیے کی ہے، کون سی زمینیں جزیے کی نہیں ہے، اس میں علماء کا مختلف اختلاف بھی ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھے کہ جو زمینیں شروع سے کافروں کے پاس تھی اور کوئی اس ملک کو کوئی فتح کر لے تو کافروں کے آباء و اجداد سے جو زمینیں ان کی چلی آ رہی ہے وہ جزیے کی زمین ہوگی، خراجی زمین ہوگی، اس سے ٹیکس لیا جائے گا. اگر کوئی مسلمان بھی اس کو خرید لے تو اس کے باوجود بھی وہ زمین جزیے کی ہی رہے گی، وہ جو ہے عشری زمین نہیں بنے گی. اس کے علاوہ جو باقی زمینیں جو مسلمانوں کی ملکیت ہے یا شروع سے مسلمانوں کی ملکیت چلی آ رہی ہے، یا وہ زمین والے جو ہے وہ مسلمان ہو جائے تو وہ عشری زمین ہے، تو اس میں سے عشر دینا پڑتا ہے، اس میں سے جزیہ نہیں دینا پڑتا. جزیہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، عشر جو ہے وہ 10واں حصہ ہوتا ہے، وہ بھی پیداوار کا، مگر نہ اگر پیداوار نہ ہو تو اس کا ٹیکس نہیں دیا جاتا. باقی جزیے کی جو زمین ہے اس کا ہر حال میں ٹیکس دیا جاتا ہے. وان جریر بن عبداللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ الی خصعم، نبی علیہ السلام نے ایک سریہ بھیجا، یعنی جہاد کے لیے کچھ لوگ بھیجے، چھوٹی سی جماعت بھیجی خصام قبیلے کی طرف، یعنی یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے خصام، اس کی طرف بھیجے. فَاتَمَسَّمَ نَاسٌ مِّنْهُمْ بِالسُّجُودِ، تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سجدے کے ذریعے سے بچانا شروع کیا. تو وہ لوگ نماز کی پناہ پکڑنے لگے، یعنی ان لوگوں نے سجدہ شروع کیا، یعنی لشکر والوں کو نماز پڑھنی شروع کرے تاکہ لشکر والوں کو یہ علم ہو جائے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ان سے لڑا نہ جائے. فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں نے نماز شروع کی تاکہ یہ مسلمان ان سے قتال نہ کرے اور اس طرح وہ حملے سے بچ جائے. تو فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ، تو صحابہ نے جو ہے اس میں، لیکن جو سریہ نبی علیہ السلام نے بھیجا انہوں نے ان کو قتل کرنے میں جلدی سے کام دیا، یعنی ان کے نماز وغیرہ کو نہیں دیکھا بلکہ ان کو قتل کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی، فامر لهم بنصف العقل، تو نبی علیہ السلام نے ان کو نصف دیت دینے کا حکم دیا کہ جن لوگوں کو آپ نے قتل کیا ان کی نصف دیت ادا کرو. وقال، اور فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم مقیم بین اظہر المشرکین، فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے خون سے بری ہو جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہو. قالوا یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، لما قال لا تترا ای ناراہما، تو نبی علیہ السلام، تو لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، لما، کس وجہ سے. نبی علیہ السلام کو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی پرہیزگاری کا راز کیا ہے، آپ کیوں اس سے بری ہے. فرمایا کہ مسلمانوں کو کافروں سے اتنا دور رہنا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکے، یعنی اگر رات کو آگ جلتی ہے تو بہت دور سے نظر آتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنا دور رہنا چاہیے کہ آگ نظر نہ آئے ایک دوسرے کی.
تو یہ کچھ لوگ تھے کہ جو مسلمان تھے لیکن مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے، تو صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ مسلمان ہے یا کافر، لیکن ان لوگوں نے نماز شروع کر دی تاکہ پتہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں. لیکن صحابہ سمجھے کہ یہ لوگ شاید اپنے آپ کو نماز کے ذریعے سے بچانا چاہتے، اس لیے ان کو قتل کر دیا. تو بعد میں نبی علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بری ہوں کہ آپ نے مسلمانوں کو قتل کیا. باقی یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو مشرکوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے، دور دور رہنے چاہیے. وعن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الایمان قید الفتک لا یفتک مؤمن. فرمایا کہ ایمان اپنے مومن کو، یعنی اپنے حامل یعنی جو مومن ہے، ایمان مومن کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل کر دے، لہٰذا کوئی مومن کسی کو ناحق قتل نہ کرے. رواہ ابو داؤد. وان جریر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا ابق العبد الى الشرک فقد حل دمه، جب کوئی غلام بھاگ کر شرک کی طرف چلا جائے تو اس کا خون کرنا حلال ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کو مار ڈالے کیونکہ وہ مرتد ہو گیا. رواہ ابو داؤد. وان علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان یہودیۃ کانت تشتتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقع فیہ فخنقها رجل حتی ماتت. فرمایا حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک یہودی تھا جو نبی علیہ السلام کو برا بلا کہتا تھا، یعنی ایک یہودیہ عورت تھی، ان یہودیہ عورت تھی، کانت تشتتم النبی، وہ نبی علیہ السلام کو برا بلا کہتی تھی اور آپ میں عیب نکالتی تھی، تان و تشنی کرتی تھی. تو فخنقها رجل، ایک شخص نے اس کا گلا دبایا، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ مر گئی. فابطل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دمہا، تو نبی علیہ السلام نے اس کے خون کو رائگاہ جانے دیے، یعنی اس کے خون کی کوئی اجرت نہیں لی، بلکہ اس صحابی کو آپ نے شاباش دی کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا اور اچھا کیا. رواہ ابو داؤد. وان جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا یہ ہے، جادوگر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ مارا جائے، یعنی اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو جان سے قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو جادو کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ مرتد ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی جائے. رواہ ترمذی. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن اسامہ بن شریک قال، اسامہ بن شریک سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل خرج یفرق بین امتی فضربوا عنقہ. فرمایا کہ جو بھی بندہ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے اور امت کے درمیان توڑ پیدا کرے، یعنی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر خلیفہ وقت کے خلاف کیا کرے، بغاوت کرے، تو فضربوا عنقہ، تو اس شخص کی گردن کو اڑا دو، یعنی اس کو قتل کر دو. رواہ النسائی. تو شریک بن شہاب سے روایت فرماتے ہیں کہ کنت اتمنى ان القى رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اساله عن الخوارج. فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ تمنا کرتا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی سے ملوں تاکہ اس سے خوارج کے بارے میں پوچھوں کہ ان کا کیا حکم ہے. فلقیت ابا برزہ الاسلمی، یہ فرماتے ہیں کہ میں ابو برزہ سے ملا، یعنی ابو برزہ اسلمی سے، فی یوم عید فی نفر من اصحابی، عید کے دن ابو برزہ سے ملا، صحابہ کی ایک جماعت میں وہ موجود تھے. فقلت له، تو میں نے ان سے کہا کہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الخوارج، فرمایا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو خوارج کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، بأذنیہ، اپنے کانوں کے ساتھ، یعنی اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو سنا، ورأیتہ بعینیہ، اور میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمال، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مال لایا گیا. فقسمہ، نبی علیہ السلام نے اس کو تقسیم کیا. فآتا من عن یمینہ ومن عن شمالہ ولم یعط من ورائہ شیئا، نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو تو مال دیا، لیکن جو نبی علیہ السلام کے پیچھے لوگ بیٹھے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا. فقام رجل من ورائہ، تو ایک شخص نبی علیہ السلام کے پیچھے سے کھڑا ہوا. فقال، کہنے لگا، یا محمد ما عادلت فی القسمہ، اے محمد آپ نے مال تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا. رجل اسود متموم الشعر علیہ ثوبان ابیضان، فرماتے ہیں کہ وہ شخص
کا رنگ بالکل سیاہ تھا، کالے رنگ کا تھا، اس کے سر کے بال منڈے ہوئے تھے، یعنی سر پر بال نہیں تھے، سر گنجا تھا۔ علیہ ثوبان ابیضان، اور اس نے 2 سفید چادریں پہنی تھی، یعنی سفید رنگ کی سلوار قمیص پہنی تھی، یعنی اس وقت چادریں پہنتے تھے تو سفید رنگ کی چادریں پہنی تھی۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ وقال، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ لا تجدون بعدی رجل واعدل منی، اللہ کی قسم تم میرے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں پاؤ گے جو مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہوگا، یعنی میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہوں، تو میرے بعد تمہیں روئے زمین پر کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہوگا، تو لہذا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ ثم یخرج فی آخر الزمان، ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یخرج فی آخر الزمان قوم کان ھذا منہم، فرمایا کہ آخری زمانے میں، یعنی اس زمانے کے آخر میں، یعنی صحابہ کا جو دور چل رہا ہے، اس زمانے کے آخر میں ایک ایسی قوم نکلے گی، ایک ایسی قوم وجود میں آئے گی، کان ھذا منہم، گویا یہ شخص جو مجھ پر اعتراض کر رہا ہے یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے، اسی قوم میں سے ہے، یہ بھی اسی قوم کا ایک فرد معلوم ہوتا ہے، یہ بھی اسی قوم میں سے ہے۔ وہ قوم کیسی ہوگی؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے تجاوز نہیں کرے گا، یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیۃ، اور وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے، یعنی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بے شک دین کا دعویٰ کرے، وہ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ سیماہم التحلیق، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے سر گنجے ہوں گے، یعنی جس طرح سر کا سر شخص کا سر گنجا ہے اس طرح ان کے سر بھی گنجے ہوں گے۔ لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، اور وہ مسلسل قیامت تک اس طرح نکلتے رہیں گے، یعنی یکے بعد دیگرے ان کی نئی نسلیں آتی جائیں گی، نام تبدیل ہوتے جائیں گے، لیکن ایسے لوگ ہر دور میں پائے جائیں گے، جیسے قادیانی، شیعہ وغیرہ، تو ایسے لوگ پائے جائیں گے، یہاں تک کہ یخرج آخرهم مسیح الدجال، یہاں تک کہ ان میں سے آخر میں سے ان سب سے آخر میں سے ان میں سے دجال آئے گا، یعنی انہی لوگوں میں سے پھر آخر میں دجال آئے گا، اور وہ لوگ دجال کے پیروکار ہوں گے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب تم ان سے ملو تو ہم شر الخلق والخلیقہ، تو وہ مخلوق اور جانوروں میں سے سب سے برے لوگ ہیں، تو لہٰذا پچھلی حدیث میں فرمایا کہ ان کو قتل کرو جب ایسے لوگوں سے ملو، رواہ النسائی، لیکن یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وعن ابی غالب رأى ابو امامۃ رؤوسا منصوبۃ علی درج دمشق، ابو غالب تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن دمشق کی شہرہ پر خوارج کے سر پڑے ہوئے دیکھے، یعنی وہ سولی پر لٹکے ہوئے تھے تو ان کے سر جو ہے وہ پھر دمشق کی شہرہ پر پڑے ہوئے تھے بعد میں۔ فقال ابو امامہ، تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کلاب النار شر قتلى تحت ادیم السماء، انہوں نے فرمایا کہ یہ دوزخ کے کتے ہیں اور آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہے، یعنی یہ سب سے بدترین لوگ ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے۔ خیر قتل من قتلوہ، اور سب سے بہترین مقتول وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا، یعنی جو انہوں نے ان سے قتال کیا اور قتال کرتے کرتے ان سے لڑتے لڑتے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ آسمان کے نیچے سب سے بہترین مقتول ہے، سب سے بہترین شہداء میں سے وہ لوگ ہیں۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن کچھ چہرے روشن اور سفید اور چمکتے ہوئے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ الآیہ، یہ آیت پڑھی قیل لابی امامہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا انت سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ قال، تو انہوں نے کہا لو لم اسمعه الا مرة او مرتين او ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه، فرمایا اگر میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، یہاں تک کہ انہوں نے 7 مرتبہ ایسا کہا، اگر میں 7 مرتبہ نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنتا تو میں تم کو کبھی یہ حدیث بیان نہ کرتا، یعنی تمہارے سامنے پھر اس بات کا ذکر کبھی نہ کرتا، لیکن یہ بات میں نے نبی علیہ السلام سے 7 مرتبہ سنی، اس وجہ سے تمہارے سامنے اس کا ذکر کیا۔
رواہ ترمذی وابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث